ناظرین پودینہ کو میں نے گرینڈ کر کے پاؤڈر فارم میں کر دیا ہے۔ ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کو آپ کسی بھی شیشے کی جار میں رکھ کر محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہ ناظرین قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین سب سے پہلے درود سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ناظرین آپ بھی ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ ناظرین آج انشاءاللہ ہم پودینے کو محفوظ بنانے کا طریقہ بتائیں گے انشاءاللہ، کس طرح آپ پودینہ کو خشک کر کے محفوظ کریں گے۔ ناظرین اس کے لیے آپ پودینہ گھر میں بھی لگا سکتے ہیں، اس کا جس طرح میں نے یہ گملے میں لگایا ہوا ہے، یہ بہت آسان ہے۔ آپ گملے میں لگائیں، گھر میں لگائیں، اگر آپ کا گھر نیچے ہے تو زمین میں لگائیں۔ پودینہ جو ہے انشاءاللہ یہ بہت آسانی سے گرو ہو سکتا ہے۔ اور ناظرین اس کو آپ خشک کریں، اس کو پھر آپ جب بھی آپ کا دل چاہے اس کو آپ استعمال کریں، اور کیسے استعمال کریں گے انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں بتاؤں گا۔ ناظرین ویڈیو کے دوران ہم پودینے کے فائدے بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے میں اس میں سے پودینہ کاٹوں گا۔ یہ جو اس کا پھول ہے یہ ہمیں نہیں چاہیے، اس کو ہم الگ کریں گے، ہم نے اس کو نہیں سکانا۔ ناظرین ویڈیو کے لیے میں نے یہ پودینہ چھوڑا ہوا تھا تاکہ یہ جتنا گرو ہو سکے گرو کر دیں۔ اس میں سے یہ جو پھول ہے یہ میں ہٹا رہا ہوں، اس کو ہم نے نہیں سکانا، ٹھیک ہے ناظرین۔ ان سارے پھول تقریباً میں نے ہٹا دیے ہیں۔ اب اس میں سے ناظرین پودینہ کا یہ کمال ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پہ زبردست یہ کمال ڈالا ہوا ہے کہ اس میں سے اب میں اوپر والے جو شاخیں ہیں جس میں یہ پتے لگے ہوئے ہیں ناظرین، اس کو میں کاٹ دیتا ہوں۔ میں کینچی کی مدد سے کاٹتا ہوں، اس کے لیے الگ سے بھی کینچی ملتی ہے، وہ بھی آپ استعمال کر سکتی ہیں۔ چھری کی مدد سے بھی آپ اس کو کاٹ سکتی ہیں، لیکن ذرا احتیاط آپ نے کرنا ہوگا۔ گملہ جو ہے وہ ہمارا ہلکا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ ہفتے کے بعد دیکھیں گے تو یہ پھر سے جو ہے گملہ ہمارا پھر سے بھر جائے گا انشاءاللہ۔ پودینے کے بہت زیادہ فائدے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا۔ آپ ضرور اس کو گھر میں لگوائیں۔ یہ کافی سارے پتے میں نے اس میں سے کاٹ دیے ہیں۔ آپ پریشر کوکر کے پتیلے میں نے پانی لیا ہے، چونکہ یہ اس کی ڈیپتھ زیادہ ہے، اس لیے میں نے اسی میں پانی لیا ہے۔ اور اس میں جو یہ پودینہ ہے یہ ہم اس میں اسی طرح ثابت ڈپ کریں گے، تاکہ اس میں اگر کوئی مٹی وغیرہ ہو وہ نیچے باٹم میں تہ میں بیٹھ جائے گی، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ آپ دیکھیں اسی طرح آپ نے کرنا ہے، اس طرح بار بار اس کو صاف کرنا ہے۔ اسی طرح ناظرین اس کو میں 4-5 دفعہ اسی طرح پانی میں سے نکال کے پانی پھینکوں گا، اور جو صاف پودینہ ہے انشاءاللہ پھر وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ناظرین پودینہ میں نے اچھے طریقے سے صاف کر دیا ہے، اب اس میں کوئی مٹی وغیرہ نہیں ہے۔ ناظرین اب اس میں سے ہم ایکسٹرا نمی جو ہے اس کو نکالنے کے لیے میں نے یہ کپڑا لیا ہے۔ کوئی بھی آپ صاف کپڑا لیں، بہتر ہوگا کہ کاٹن والا کپڑا ہو، تاکہ اس میں سے ایکسٹرا نمی جو ہے وہ ابزارب ہو سکے۔ اور ایک کپڑا اس کے اوپر میں ڈال دوں گا، اور اس کو تھوڑا سا ہم اسی طرح پریس کریں گے۔ یہ ناظرین اس طرح اس میں سے ایکسٹرا جو نمی ہے وہ کپڑے نے ابزارب کر دیا ہے۔ اب ناظرین یہ جو پودینہ ہے اس کے پتے ہم الگ کریں گے سکھانے کے لیے۔ یہ اوپر والا جو ہے اس کو آپ اسی طرح رکھ لیں، اور باقی اس کے جو پتے ہیں وہ اس طرح الگ کریں۔ اسی طرح ناظرین سب پتے الگ کر کے انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ پھر ناظرین پودینہ جو ہے اس طرح میں نے اس سے پتے الگ کر دیے ہیں، آپ اس کو دیکھیں ماشاءاللہ۔ اس پر اب ناظرین
اس کو ہم نے سکھانا ہے۔ 2 طریقے ہیں ناظرین، اس کو آپ دھوپ میں سکھائیں تو 2 دن میں یہ سوکھ جاتا ہے، لیکن میں اس کو سائے میں سکھاؤں گا تاکہ اس کی گرینری جو ہے وہ گرین جو اس کا کلر ہو وہ بھی جو ہے برقرار رہے اور پتے سوکھ بھی جائیں۔ اس لیے ناظرین اس کو میں سائے میں سکھاؤں گا۔ اس کے اوپر ناظرین اسی طرح میں جاری رکھ لوں گا، ٹھیک ہے ناظرین، اور اس کو میں تقریباً اس پر لگیں گے 4-5 دن انشاءاللہ۔ جب یہ سوکھ جائے انشاءاللہ تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا۔ ناظرین اس کے اوپر جاری رکھنا ضروری ہے کہ اس کے اوپر مکھیاں وغیرہ نہ بیٹھے اور آپ کا جو پودینہ ہو وہ بالکل صحیح حالت میں اور صاف ستھرا رہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ جب سوکھ جائے گا انشاءاللہ پھر ہم ملیں گے۔ 5 دن ہو گئے ہیں، ہمارا جو پودینہ ہے ناظرین وہ بالکل زبردست سوکھ گیا ہے۔ یہ میں نے سائے میں سکھایا ہے اس لیے اس پر 5 دن لگے ہیں۔ آپ اس کے دیکھیں ناظرین، یہ ہاتھوں سے بھی ناظرین یہ پاؤڈر بن جاتا ہے۔ اس کا پودینہ قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ اس کا ناظرین جو خوشبو ہے اس کو بھی آپ سونگھیں گے تو آپ کو بھوک لگے گا انشاءاللہ۔ ناظرین اس کو ہم ابھی پاؤڈر فارم میں کریں گے انشاءاللہ۔ اس کو ناظرین اسی طرح بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ اسی طرح بھی اس کو محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں۔ پاؤڈر فارم میں اس کو استعمال کرنا اور بھی آسان ہو جائے گا۔ ناظرین پودینہ کو میں نے گرینڈ کر کے پاؤڈر فارم میں کر دیا ہے۔ ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کو آپ کسی بھی شیشے کی جار میں رکھ کر محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہ ناظرین قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے۔ ناظرین ابھی آپ کے پاس دہی اویلیبل ہے، اس میں آپ پودینہ ڈالیں تھوڑا سا، یہ اتنا زیادہ ابھی نہیں لگتا، اتنا سا پودینہ آپ دہی میں ڈالیں، اس میں نمک ڈال دیں اور اس کو مکس کر دیں ناظرین۔ یہ آپ کا فوراً جو ہے پودینے کی چٹنی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی۔ اس کے ناظرین بہت سارے فائدے ہیں پودینے کے۔ یہ سانس کی بیماریوں میں بھی مفید ہے، پھیپھڑوں کی بیماریوں میں بھی مفید ہے ناظرین، جلد کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کا ناظرین کاوا بہت زیادہ مفید ہے، بدہضمی میں مفید ہے، گیس کو ختم کرتا ہے ناظرین، الرجی سے بچاتا ہے، وٹامن ای کا ناظرین یہ خزانہ ہے اور ناظرین خون سے مضر صحت مادوں کو خارج کرتا ہے۔ ناظرین یرکان میں بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین، اور اس کا کاوا متلی اور کے میں بہت زیادہ مفید ہے۔ ناظرین یہ آپ دیکھیں ہمارا جو پودینے کی چٹنی ہماری بالکل سیکنڈوں میں تیار ہو گئی ہے۔ یہ اس لیے آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے کہ آپ کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی۔ پودینے کے جو بینیفٹس ہے اس سے آپ مستفید ہو سکتی ہیں۔ اس کو آپ شیشے کی جار میں رکھ کر محفوظ کر لیں، نمی سے بچائیں، اس میں گیلا چمچ نہ ڈالیں۔ پودینہ کو محفوظ بنانے کے لیے اور اس کے فائدے حاصل کرنے کے لیے یہ ایک بہترین ریسیپی میں نے آپ سے شیئر کر دی۔ ناظرین انشاءاللہ یہ ریسیپی آپ کے لیے زندگی میں بہت فائدے لائے گی۔ آپ کو ناظرین ریسیپی پسند آئے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس کو ناظرین شیئر کریں، اور ناظرین پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ کو فری میں ملتی رہے اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین۔